الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ یوسف آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں یعقوب علیہ السلام کا جواب ہے۔ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کا خواب سنا تو انہوں نے ان سے دو باتیں کہیں۔ جو پہلی بات تھی وہ ہم لاسٹ ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اپنا خواب جو ہے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، کیونکہ وہ تمہارے اگینسٹ کچھ پلان کریں گے۔ اور پھر انہوں نے ان کو یہ کہا تھا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یعنی انسان اپنے اندر بہت سارے جذبات سٹور کر کے رکھتا ہے، بہت ساری نگیٹیوٹی رکھتا ہے، اور وتھ ٹائم شیطان اس کو اوور کک کرتا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں ان سے وہ ایموشنز جو ہیں وہ ریلیز کرواتا ہے ان اے ویری نیگیٹو وے۔ تو ایموشنز نیگیٹو وہ سنبھال کے رکھنا وہ انسان رکھتا ہے، اور شیطان اس پہ بلڈ کرتا ہے۔ تو شیطان انسان کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو تمہارے بھائیوں میں جو کمزوری ہے اپیرنٹلی، جو ایشوز ہیں ان کو، وہ ایک اپنی جگہ ہیں، لیکن شیطان آن ٹاپ آف دیٹ ان کیپیبل ہے کہ وہ ان کو اور انسائٹ کرے۔ یہ انہوں نے پہلی بات کہی تھی۔ اور دوسری بات جو انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کی وہ یہ کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور مجھے لگتا ہے کہ دس از ہاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز سلیکٹڈ یو، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے نبوت کے لیے۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور وہ تمہیں لانگ ٹرم ٹرین کرے گا تاکہ تمہیں باتوں کی سمجھ آئے۔ اس کو ہم تھوڑا سا انپیک کریں گے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور وہ تم پر اپنی نعمت تمام کرے گا، کمپلیٹ کرے گا۔ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور یعقوب کی اولاد پر بھی اپنی نعمت تمام کرے گا۔ یعنی وہ بیسیکلی اس کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام جو کہ وہ خود ہیں، ان کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا انتخاب کر لیا ہے۔ دس از ہاؤ ہی ہیز انٹرپریٹڈ دا ڈریم۔ ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ان کی نسل میں سے چنا ہے، کہ یہ وہ جو پروفٹ ہوڈ کی لیگیسی ہے وہ یہ آگے بڑھائیں گے اس کو۔ کما اتمہا علی ابویک، جس طرح تم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کمپلیٹ کی، اور انہوں نے دو پروفٹس کا نام لیا، دو پیغمبر رسولوں کا نام لیا، ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام۔ ان ربک علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارا رب بے شک علیم ہے اور حکیم، وہ کانسٹنٹ علم رکھتا ہے ہر چیز کا۔ وہ اس کے پاس ماضی کا علم بھی ہے، اس کے پاس پریزنٹ کا علم بھی، اس کے پاس فیوچر کا علم بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم کمپلیٹ ہے، اور حکیم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر معاملے میں، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کے اندر حکمت ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں بار بار اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں چیز ریمائنڈ کرانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ جب ہمیں بات سمجھ نہیں آئے، جب ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، ہماری تمام کوششیں کرنے کے باوجود بھی اگر ہماری حالت نہیں بدل رہی تو جسٹ ہولڈ آن فار اے منٹ، اور اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ سے اپنا کنیکشن اور اسٹرانگ کرنا چاہیے تاکہ ہم وہ حکمت ضرور سمجھ سکیں۔ کبھی کبھی انسان کو صبر نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ جو انسان کی زندگی میں چیزیں چل رہی ہیں کیوں چل رہی ہیں، اور اس کی حکمت پیچھے کیا ہوتی ہے۔ تو وہ وہیں اسی وقت اس انسان کو سمجھ آئے گی جو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق اسٹیبلش کرتا ہے۔ تو کمنگ بیک ٹو دس آیا، جس میں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ٹرین کریں گے، کس طریقے سے ٹرین کریں گے کہ تمہیں ہر بات کی سمجھ آئے گی۔ یعنی جو اس میں سے کافی ساری تفسیر میں لکھا ہوگا کہ تمہیں خوابوں کی سمجھ آئے گی، یعنی تو خواب تم انٹرپریٹ کر سکو گے۔ لیکن تاویل الاحادیث اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اوپن اینڈڈ فریگمنٹ چوز کیا، اس کا مطلب ہے کہ ہر طرح کی بات کی سمجھ آئے گی، باتوں کی تہ تک تم پہنچ سکتے ہو، جس کو ہم کہتے ہیں نا بصیرت ہونا، انسائٹ ہونا، کہ کوئی بھی آپ کے سامنے کوئی ایونٹ ہوگا، اس ایونٹ کو آپ صحیح سے انٹرپریٹ کر پائیں گے، اس کو صحیح سے، جس کو کہتے ہیں نا، اس کے جزویات کو الگ الگ کر کے آپ انالائز کر پائیں گے۔ یہ جو سکل ہے، یہ جو علم ہے، یہ ہر انسان کے پاس نہیں ہے۔ کچھ انسان ہوتے ہیں جو اس میں
بڑی دلچسپی لیتے ہیں کہ وہ ہر طرح کے ایونٹ کو توڑ کے اس کا جائزہ لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جزویات میں چیزیں تلاش کرتے ہیں اور پھر اس سے ایک پکچر کریٹ کرتے ہیں. بیسکلی یہ ایک براڈ کامن سینس ہے، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ بہت جلدی میں ہوتے ہیں اور ہمیں بہت جلدی فتوے لگانا، جج کرنا، ایک کنکلوژن پہ آنا بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن یہ جو علم اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ یہ بہت ہی باریک، جس کو اللہ تعالیٰ آگے چل کے اپنی جب یوسف علیہ السلام کی وہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو بار بار اللہ تعالیٰ لطیف کا ورڈ بھی یوز کر رہے ہیں کہ یہ بڑا سٹل قسم کا علم ہے کہ ایک ہی ایونٹ ہوگا اور دو لوگ اس کو مختلف طریقے سے انٹرپریٹ کریں گے. آپ کے سامنے دو لوگ بات کر رہے ہیں اور یہاں بیٹھ کے دو لوگ سن رہے ہیں. بالکل پاسبل ہے کہ وہ دو لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں، وہ اس بات کو الگ طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں. تو اٹ آل بوائلز ڈاؤن کہ آپ کے ذہن میں کون کون سی چیزیں گئی ہوئی ہیں، آپ کا ذہن کتنا کھلا ہوا ہے، کتنا ڈیولپ ہوا ہوا ہے، وہ ان چیزوں پر میٹر ضرور کرتا ہے. کیا ماڈل بنا ہوا ہے ذہن کا؟ اگر نیگیٹو ذہن بنا ہو تو آپ کو بس نیگیٹو چیزیں ہی نظر آنی ہیں. تو یہ جو پورے ایونٹس میں سے انسان کو اللہ تعالیٰ سکھائیں گے چیزیں، یہاں یہ اللہ تعالیٰ اس اسکل کی، اس علم کی بات کر رہے ہیں. اب یہاں پہ تو اگر آپ یوسف علیہ السلام کی زندگی جو ہم آگے انشاءاللہ تھوڑی سی ایکسپلور کریں گے تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. ان کے ساتھ بہت برا ہوا. ایون تو وہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بنے، لیکن ان کے ساتھ بہت برا ہوا. سب سے پہلا جو ان کو دھچکا لگا، ان کے ساتھ دھوکہ ہوا. ان کے اپنے بھائیوں نے کیا، کسی اور نے نہیں کیا، اپنے بھائیوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، اور اپنی طرف سے انہوں نے تو پورا انتظام کیا کہ ان کو قتل کر دیں. تو جو پہلا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو لیسن سکھایا ہے کہ دھوکہ، جھوٹ، انسان جب دھوکہ اور جھوٹ کریٹ کر رہا ہو تو کس طرح انسان بیہیو کرتے ہیں. وہ جو ہیومن بیہیویئر تھا وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز کیا ہے یوسف علیہ السلام کے سامنے. پھر ان کو وہاں سے لوگ کچھ خرید کے لے کے گئے، ان کو کنویں میں سے نکال لیا گیا، پھر ان کو جلدی میں بیچ دیا گیا. یہاں سے انہوں نے اور چیزیں سیکھیں. اور کہاں بیچا گیا؟ مطلب انہیں غلاموں کے بازار میں، انہیں غلام بنا کر بیچ دیا گیا. تو جب آپ ایک سلیو مارکیٹ کے اندر جائیں گے، وہاں ایک الگ طرح کا لنگو چل رہا ہوگا. وہاں انہوں نے ہر طرح کے جو خریدنے والے ہیں ان کی باتیں سنی، جو بیچنے والے ان کی باتیں سنی، جو غلام ان کے اطراف تھے جو انہی کی طرح کہیں نہ کہیں سے اٹھا لیے گئے تھے، ان غلاموں کی انہوں نے ان کی زندگیاں دیکھیں، ان کی باتیں سنی. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی لانگ ٹرم ایک ٹریننگ کر رہے تھے. کہنے کو سب کچھ برا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، وہاں سے ان کو خرید لیا جاتا ہے. پھر جہاں پر ان کو رکھا جاتا ہے وہ ایک منسٹر کا گھر ہوتا ہے، ایک پولیٹیشین کا گھر ہوتا ہے. تو وہاں اس پولیٹیشین کے ڈرائنگ روم کے اندر جو میٹنگز ہوتی تھیں، جو وہ سنتے تھے کہ سیاستدان کس قسم کی باتیں کرتے ہیں، بازاروں میں کیا ہوتا ہے، پلس اس سیاستدان کی جو بیگم تھی، جو وائف تھی، وہ کس کیریکٹر کی خاتون تھی، ان کی آپس میں جو دوسری خواتین کے ساتھ گیدرنگ ہوتی تھی، جب یوسف علیہ السلام نے وہ دیکھی، ان کو یہ پتہ لگا کہ کس طرح عورتیں بات کرتی ہیں، کمیونیکیٹ کرتی ہیں، اور یہاں کیا چل رہا ہے سلسلے. ایونچولی ان پہ الزام لگتا ہے اور ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. جیل میں ڈال کے جا کے وہ طرح طرح کے قیدیوں سے ملتے ہیں اور ایک لمبے عرصہ تک وہاں رہتے ہیں. تو وہاں ان کو بہت ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں اور اب وہ تیار ہوتے ہیں کہ اب جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا ہے نا، اب اس کو پریکٹس میں لائیں. اب ان کا ٹائم آتا ہے اس کے بعد، اور اب وہ ریڈی ہوتے ہیں ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنے کے لیے اور دنیا کو بتانے کے لیے کہ دس از وٹ آئی ہیو لرنڈ. اور جب وہ بات کرتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں. ایون تو اگر آپ ان کی جرنی دیکھیں کہ وہ کس قسم کی جرنی تھی، کہ جس میں ہر چیز بری ہو رہی ہے اپیرنٹلی، لیکن ایونچولی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا کی، جو اتھارٹی عطا کی، تو یہ جو آیت ہے اٹسیلف جو اللہ تعالیٰ ان ربک علیم حکیم، کہ اللہ تعالیٰ علیم بھی اور حکیم بھی ہیں. ہم میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن اس صورت کے تھرو اللہ تعالیٰ ہمیں کافی چیزیں بتاتے ہیں کہ جب انسان کی زندگی میں نگیٹو چیزیں بھی ہو رہی ہوں تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز ہی نگیٹو ہو رہی ہو. اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق ہوگا تو وہ جو ہر ایکسپیرینس ہے، لیٹ اٹ بی برا ہی ایکسپیرینس ہو، وہ کہیں نہ کہیں ایک جیم ہے، ایک نگیٹ ہے، گولڈن نگیٹ ہے جو ہمارے ایکسپیرینس باکس میں جا رہا ہے اور ہمیں وہ مزید سکھا رہا ہے. اور یہاں سے ایک اور جو بات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ دیکھیں وہ اپنی فیملی سے ڈسے ہوئے ہیں. صحیح ہے، فیملی انسان کی سب سے کلوز ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی ایکنالج کر رہے ہیں کہ اس فیملی میں بھی سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے.
انسانوں کے اپنے کمپلیکسز ہوتے ہیں، اپنی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، اور آن ٹاپ آف دیٹ شیطان ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو وہ جو انسیکیورٹیز اور کمپلیکسز ہیں نا، ان کو وہ مزید کمپلیکیٹ کرے گا۔ تو یہ ایک لیسن ہے کہ آپ باہر تو ان کے ساتھ جو ہوا وہ ہوا ہے، مطلب آپ کو غیروں سے کیا گلا، جو آپ کو اپنوں نے ہی کنویں میں دھکا دے دیا۔ لیکن اس پورے ایکسپیرینس سے جو اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو چیز پتہ لگ گئی کہ جب انسان بات کرتے ہیں، انسان کا جو لہجہ ہوتا ہے، انسان جو کہتا ہے، جس طرح ایکسپریس کرتا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہوتی ہے، اس کے پیچھے کتنی سچائی اور کتنی آتھینٹسٹی ہوتی ہے، انسان کتنا جینون ہوتا ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو ود ان لائک اے منٹ یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یار یہ بندہ جینون ہے، یہ بندہ جینون نہیں ہے۔ جسٹ انہوں وہ ایک میٹنگ کی ہوگی، لیکن وہیں سے ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ the other party use their body language، ان کے پازز، وہ کس طرح رک کے بات کر رہے ہیں، ان کی آنکھیں کس طرح موو ہو رہی ہیں۔ تو ایک وہ گٹ فیلنگ ہوتی ہے جو دوسرا انسان کیپچر کر لیتا ہے اگر تو وہ آبزروینٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یوسف علیہ السلام کو علم دیا، وہ ان سب چیزوں کا علم دیا، آن ٹاپ آف دیٹ ان کو خوابوں کی تعبیر، اس کو انٹرپریٹ کرنے کا بھی علم دیا، اور وہ بھی کہیں نہ کہیں اسی کے ساتھ لنک ہے کہ وہ باتوں کو، ایونٹس کو، سچویشنز کو بہتر انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، اس میں سے بہتر مطلب نکال سکتے ہیں۔ تو جو آج کے اس میں جو ایک کی لیسن ہے وہ یہی ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سارے برے ایکسپیرینسز ہوں گے، لیکن میں اور آپ اگر اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق کلوز رکھیں گے نا، تو وہ جو سارے برے ایونٹس بھی تھے، وہ برے غم، برے زخم، جو سب چیزیں لگی ہوئی ہیں نا، اس میں سے کچھ نہ کچھ حکمتیں ضرور ہم نکال پائیں گے اپنی اگلی زندگی کے لیے، اور وہ کچھ ویسٹ نہیں ہو رہا ہوگا۔ تو سوچیے گا، اس بات پہ غور کیجیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔